اتفاقاً آج 10 شوال ہے، آج غیبت کبریٰ شروع ہوئی تھی تمہارے زمانے کے امام کی۔ علامہ نصیر الدین طوسی جو علامہ ہلی کے بھی استاد ہیں، ان کا ایک جملہ مجھے بے ساختہ یاد آ رہا ہے اور بہت پیارا لگتا ہے۔ 3 فقرے لکھے ہیں اور اس میں اسرار کی دنیا سمودی ہے۔ تو فرماتے ہیں وجودہ لطف وتصرفہ لطف آخر وغیبتہ منا۔ وہ فرماتے ہیں امام کا وجود لطف الہی ہے، وجودہ لطف، امام کا وجود اللہ کا لطف ہے، وتصرفہ لطف آخر، اور کائنات میں امام کا تصرف کرنا دوسرا لطف ہے، وغیبتہ منا، اور امام کی جو غیبت ہے وہ امام کی وجہ سے نہیں، ہماری وجہ سے۔ امام غائب نہیں ہے، وجود حجت شرط ہے بھکاری والوں، ظہور حجت شرط نہیں۔ یعنی اللہ پر واجب ہے حجت کو موجود رکھنا، ریت پر واجب ہے حجت سے واصل ہونا۔ کیونکہ علامہ سید علی بن طاؤس علیہ الرحمہ کا جملہ ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ہر شب جمعہ زمانے کے امام سے درس لیا ہے۔ ہر شب جمعہ درس لیتے تھے، سرداب کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے، اندر سے امام پڑھاتے تھے۔ تو انہوں نے کشف المحجہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں ساری وصیتیں کی ہیں اپنے بیٹے کو، اور کی 12ویں کے بارے میں ہے ساری۔ امام کے واجب و حقوق بتائے ہیں، جو کچھ غیبت میں ہمارا وظیفہ ہے وہ بتایا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ کبھی ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی امام سے غافل نہیں ہونا، ان کی تاجیل فرج کے لیے دعا کرتے رہنا، اور خبردار اس کا صلہ بھی امام سے مت مانگنا۔ کیوں؟ آگے انہوں نے مثال دی ہے، اور وہ مثال چودھری یعقوب یہاں لکھنے کے لائق ہے۔ چودھری ارشد کو فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے ملک دبیر، کہ جیسے کوئی شخص میرے بچوں کے لیے پھلوں کا ٹوکرا لائے اور مجھے دے کہ یہ اپنے گھر لے جائیں، اور میں اگلے دن پہنچ جاؤں، وہ جی پھلوں کا ٹوکرا آپ نے مجھ سے اٹھوایا تھا، اس کی مزدوری تو دیجیے۔ وہ کہتے ہیں ہماری سانس سے لے کر ہر نعمت تک ہے تو اسی کے قدموں کا صدقہ، اور پھر ہم اس سے دعاؤں کا بھی صلہ مانگنا شروع کر دیں۔ تو یا جی یہ بات آئین عقیدت کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں بس جو جملہ سنانا چاہتا تھا، فرماتے ہیں فَإِنَّهُ حَاضِرٌ مَعَ اللَّهِ بِالْيَقِينِ۔ وہ کہتے ہیں یقین رکھنا کہ جہاں جہاں اللہ حاضر ہے، اللہ کے ساتھ تیرا امام بھی حاضر ہے، اللہ کے ساتھ حاضر ہے۔ اب حیدر اللہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے ہر شخص ڈھونڈے، مگر جہاں تم نے شیعہ ہو کر یہ کہا کہ یہاں امام نہیں ہے، تو پھر مجھ جیسا کم علم تو یہ سمجھے گا یہاں اللہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کا ظاہر ہونا واجب نہیں، موجود ہونا واجب ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں شریعہ کہ شاید حجت کا کام ہے مسئلے بتانا، حجت ہے مولوی نہیں، حجت کو حجت رہنے دو۔ نہیں، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ حیدر نے چودھری ارشد نے ایک جلسہ کیا اور اشتہار میں لکھا 20 عالم پڑھیں گے، مثال دے رہا ہوں۔ پہلا عالم اس وقت پڑھوا دیا جب حال میں ایک بندہ بھی نہیں تھا، اور جو آخری تھا اس کے لیے اعلان تو کروا دیا کہ وہ تشریف لا چکے ہیں، لیکن پڑھوایا نہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان کریں تاکہ بچوں کے پلے بھی کچھ پہلے کو اس وقت پڑھایا جب کوئی تھا ہی نہیں سننے والا، اور آخری کو چھپا دیا۔ سوچو گے نہیں یار یہ بانیان کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک عالم کو اس وقت جب کوئی نہیں تھا اور جو سب سے بڑا تھا آخر میں پڑھنے والا، اسے چھپا دیا، اسے پڑھوایا نہیں۔ تو اگر ریت کو ملک دبیر مسئلے بتانا کام ہے حجت کا، تو اللہ نے پہلی حجت آدم کو اس وقت زمین پہ بھیجا جب زمین پہ نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات تھا، کوئی بندہ بشر نہیں نا۔ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے چودھری کو وہ پہلا عالم تم لوگوں نے پڑھوایا اور آخری حجت کو چھپا لیا، پھر مسئلے کہاں گئے؟ یا تو اس حکیم بالذات کی حکمت پہ انگلی اٹھا کے کافر ہو جا، ورنہ ماننا پڑے گا کہ جو اللہ حجت سے کام لیتا ہے وہ لے رہا ہے۔ تو کیا کام لے رہا ہے میرے امام سے اللہ؟ ہاں نہیں، پہلے میں ایک عزیز وہ حدیث سناتا ہوں چھوٹی سی، جو صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، برادران اہل سنت کی کتابوں کا بھی انبار ہے میرے پاس جس میں یہ حدیث ہے۔ بیٹھے، چونکہ جو تیرا 12واں ہے نا، اللہ اکبر، تیرے حصے میں یار کیا امام آئے ہیں۔ تجھے رسول وہ ملا جس کے آنے سے بھی پہلے آدم سے عیسیٰ تک ہر ایک نے قصیدے گائے، اور امام تجھے وہ ملا جس کے قصیدے محمد نے بھی پڑھے۔ تو یہ شیعہ سنی کتابوں میں مولانا حدیث مل جائے گی۔ بیٹھے بیٹھے تیرا رسول
اپنے 11ویں بیٹے کے فضائل بیان کر رہا تھا اور بتایا کہ وہ غائب ہو جائے گا اور اس کی غیبت بڑی طولانی ہوگی. ایک شخص کھڑا ہوا، کیف ینتفع الناس من الحجۃ الغائب المستور، جو حجت ہوگی غائب ہوگی چھپی ہوئی، لوگوں کو وہ فائدہ کیسے دے گا؟ اب یہ جواب کسی مولوی نے عالم نے نہیں دیا، مسجد علم نے دیا. صحیفہ رحمت رسول کے جلال آئی فرمایا کما ینتفعون من الشمس اذا جللها السحاب، جس طرح بادلوں کی اوٹ سے سورج زمین پہ روشنی پہنچا لیتا ہے، وہ بھی غیب کے پردے سے یعنی رسول نے تیرے امام کو سورج کی مثال دی، حجت آدم اور خاتم الاوصیاء کی مثال دی میں نے کہ دونوں کو اس وقت رکھا جب کسی سے مل نہیں سکتے تھے. تو معلوم ہوا اللہ تو حجت سے کام لے رہا ہے. اب تمہارے زمانے کے امام سے کیا لے رہا ہے؟ سر اٹھانا. تو فتح العوام تو ہر گھر میں ہوگی، اس میں چودھری ارشد دعا ہے، دعائے عدیلہ عین کے ساتھ. اس میں یہ جملے ملیں گے تمہیں زمانے کے امام کے بارے میں، الذی ببقائہ بقیت الدنیا وَلِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ. فرمایا وہ امام جس کی بقا کے سبب سے دنیا باقی ہے، وَلِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، اور جس کے وجود کی خاطر زمین بھی قائم ہے، آسمان بھی قائم ہے. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ. میری بات پہ بھروسہ نہ ہو بے شک لگا، کیونکہ مجھ پہ شک کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. 14 پہ شک کیا جائے تو کافر ہو جاتا ہے. تو بے شک میری بات پہ بھروسہ نہ ہو، کسی اور عالم سے پوچھنا کسی عالم سے، مجمع بازوں سے نہیں، کہ ورا کیا ہے. ورا تو ہر صاحب علم ہے تمہیں جواب دے گا کہ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ ورا ہے. اب یوم نہیں روزے الورا، جس کی جوتی کے صدقے ورا رزق کھا رہی ہے. ایک عیسائی عالم کے ساتھ تمہارے ایک شیعہ عالم کا مناظرہ ہوا تھا. اس نے کہا ہمارا عیسیٰ افضل ہے تمہارے امام سے. اچھا کبھی مقتدی بھی پیش نماز سے افضل ہے؟ وہ کہتے نہیں، میری دلیل جو ہے اس کا توڑ نہیں تیرے پاس. ہمارے عالم نے پوچھا کیا؟ کہ ہمارا عیسیٰ آسمان پہ ہے، چوتھے پہ، تمہارا تو زمین پہ ہے. اس نے کہا اس کا جواب قرآن سے دوں یا عقل سے؟ ہمارے عالم نے کہا اس کا جواب قرآن سے دوں یا عقل سے؟ اس نے کہا دونوں سے. اس نے کہا عقلی جواب یہ ہے، ایک ترازو ہے، ایک پلے میں ایک چیز ڈالو وہ وزنی ہو، اور ایک پلہ ہلکا ہو تو ہلکا ہوا میں چلا جائے گا. کیا جی جو وزنی ہوتا ہے پلہ وہ زمین میں رہتا ہے، ہلکا ہوا میں اٹھ جاتا ہے. کہتا ہے اتنا ہلکا تو ہے میرے امام کے مقابلے میں تیرے والا کہ اس کا بوجھ اتنا بڑا کہ وہ زمین سے ہوا میں آیا، ہوا سے فضا میں، فضا سے خلا میں، خلا سے سما میں، پہلے تیسرے چوتھے آسمان پہ جا کے رکا. ان کا یہ تو ہے عقلی جواب. اور آپ قرآن پڑھ، اللہ کہتا ہے فَأَمَّا ذَابَتُ فَيَذْهَبُ جُفْعًا وَأَمَّا مَا يَنفِعُ النَّاسَ فَيُنْكِسُ فِي الْأَرْضِ. اللہ کہتا ہے جو جھاگ وغیرہ ہوتی ہے پانی کی اس کو تو ہوا اڑا جاتی ہے، اور جو پانی لوگوں کو نفع دیتا ہے اسے میں زمین پہ روک لیتا ہوں. مَا يَنفِعُ النَّاسَ، جو لوگوں کو نفع دے اللہ کہتا ہے اسے میں زمین پہ روک لیتا ہوں. اب تیرے امام زمانہ کے مقابلے میں عیسیٰ بے نفع ہے. بات اس کی ہے جو نطفے سے نہیں ہے، بات اس کی ہے جو روح اللہ ہے، جو امر اللہ ہے، جو کلمت اللہ ہے، جو پرندے کو خلق کرنے کا دعویٰ کر کے خود کو خالق کہتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں چلتا پھرتا شفا خانہ ہوں، ماں کے پیٹ سے اندھا ہو چھو لوں بینائی آ جائے، مادر داد کوڑی کو مس کروں شفا یاب کر دوں، احیی الموت باذن اللہ قبروں کو ٹھوکر ماروں، صدیوں کے مردے کھڑے کر دوں، انبئکم بما تاکلون وتدخرون فی بیوتکم، جو کھا کے آئے ہو بتاؤں، جو گھروں میں چھپا کے آئے ہو بتاؤں. یہ عیسیٰ کا دعویٰ ہے سورہ آل عمران میں. اور اللہ کہتا ہے جو فائدہ نہیں دیتا اسے ہوا لے جاتی ہے. اما ما ينفع الناس وينكس في الارض، اور جو لوگوں کو نفع دے اسے میں زمین پہ روک لیتا ہوں. اب ذرا سوچنا صحیح، جو خالق ہے، جو شافی ہے، جو محیی ہے یعنی زندہ کرتا ہے، جو عالم الغیب ہے، یہ تیرے زمانے کے امام کے مقابلے میں بے نفع ہے، قائم کیا کرتا ہوگا؟ الگ دبیر ایسا ہے حضرت عیسیٰ نے بڑے مردے جلائے. کتنے جلائے ہوں گے؟ 20 چلو 85 کر لیتے ہیں، چلیں جی 100 کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. یہ بھی میں نے بڑی رعایت دی.
शाह जी चाहे करोड़ों हो, ईसा ने चाहे करोड़ों उठाए, बशर जिंदा करता रहा। ईसा बशर जिंदा करता रहा, बदन पर पूरी जायदाद दे देगा। किसी ज़ईफ रिवायत में दिखाओ कि ईसा ने किसी नबी को जिंदा किया हो, किसी नहीं। लोग तो फैलाने में लगे ये कहते हैं ना कि कभी रिवायत दिखाओ, मैं तो ज़ईफ भी मानने के लिए तैयार हूं। ज़ईफ में दिखा दो कि किसी नबी को शरीफा उठाया हो उसने, नहीं। आप मेरी तरफ आओ। मदाइन में सलमान बीमार है, अपने नौकर ज़ाज़ान से कहता है मुझे आसरा दे के कब्रिस्तान ले चल। क्यों सरकार? मेरे शहनशाह रसूल ने मुझसे कहा था कि जब मौत तेरी करीब होगी, मुर्दे तुझसे गुफ्तगू करेंगे, आजमाना चाहता हूं वक्त आया है कि नहीं। ज़ाज़ान जब याकूब लेके चला, एक कब्र के सराने चौधरी अरशद खड़ा हो गया। सलमान हिलाया, सलाम किया, फन शक्ल कब्र, कब्र फट गई। एक सफेद रीश अबरू तक सफेद। अलैका सलाम या सलमान या खादिम नबी आखिर ज़मान। ऐ आखिरी नबी के नौकर सलमान, मेरा भी सलाम। सलमान ने कहा मन अंता, तू कौन है? काला अना साम बिन नूह, मैं साम नबी हूं, नूह नबी का बेटा हूं। अब बिगाड़ वाले अलग हो जाएं, इल्म के जौहर चुनने वाले सर उठाएं, बदन भर की आंखों में आंखें डालें। साम खुद नबी है, नबी ज़्यादा है। ईसा बशर जिलाता रहा, बतूल का खाकरोब नबी को जिंदा किए खड़ा है। ईसा बशर जिलाता है, सलमान नबी उठाता है। जिसकी मां के खाकरोब की ईसा बराबरी न करे, उस बतूल के हाकिम की बराबरी बादारी मां के बच्चे कहते हैं। ईसा जिनके नौकरों की बराबरी नहीं करता। ईसा को अव्वल तो शौकत फैजान मतलब ये बशरियत के अंदर की बुज़दिली का मुजाहरा बच्चे भी दूर से समझ सकते हैं कि नसरानियों ने ईसा को इब्नुल्लाह कहा, अल्लाह का बेटा। अल्लाह कहने की जरूरत न की। ईसा को कुरान कह रहा है क़ालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह, नसारा ने मसीह को इब्नुल्लाह कहा, इब्नुल्लाह अल्लाह का बेटा, अल्लाह नहीं। और बशर ने अली को इब्नुल्लाह नहीं कहा, सीधा अल्लाह का। ईसा इब्नुल्लाह होकर भी नुत्फे से पाक है। ईमान है मेरा, जो कुरान कहता है मैं क्यों ना मानूं? न मुझ जैसा है न तुझ जैसा है, बस वो रूहुल्लाह है, बस वो अमरुल्लाह है। अल्लाह कहता है इन्नमल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम। ये जो मसीह है, मसीह के मानी पढ़ना, इसी से मसा है। ये नमाज के बाद मसा करते हो ना, इसी से है मसीह। लोग कहते हैं क्योंकि अल्लाह के हाथ ने ईसा को मस किया इसलिए मसीह। या मुझे हाथों वाला अल्लाह ढूंढ के दे या अल्लाह के हाथ तलाश करके दे। ईसा ने शाह जी अपनी किसी चीज को हैदर, अल्लाह की चीज नहीं कहा। लोगों ने कहा इब्नुल्लाह। ईसा ने ये कभी नहीं कहा कि मेरे बदन की कोई चीज अल्लाह की है, मेरे नफ्स की कोई चीज अल्लाह की है, मेरी रूह की कोई चीज अल्लाह की है। अब देखो, ये है नसारा के अल्लाह का बेटा, और जिसकी मजलिस में पढ़ रहा हूं वो है नुसैरी के खुदा का बेटा। हालांकि भिखारी, पिंडी घेब, तलागंगा, हमदाल वालों दोनों ने झक मारी। जिन्होंने ईसा को इब्नुल्लाह कहा वो भी झूठे, जिन्होंने अली को अल्लाह कहा वो भी झूठे। लेकिन अब वाकया तो चौधरी अब हो गया है, कायम है नुसैरी के खुदा का बेटा, ईसा है नसारा के खुदा का बेटा। अब आओ फर्क देख लो ना, नुसैरी के खुदा का बेटा काबे की छत पे खड़ा होकर कहेगा आप मेरी बैत करो, ये अल्लाह का हाथ है। सिर्फ मेरा इमाम मलिक तबीर ये कह रहा है आप मेरी बैत करो। बल्कि एक खुतबे में ये जुमला भी मैंने पढ़ा, कहेगा तालो इला बैतिल्लाह, आओ अल्लाह की बैत की तरफ, आओ शहीदुल्लाह, ये अल्लाह का हाथ है। अच्छा, अब फर्क देख लो, फिर उतरेगा काबे की छत से, नमाज शुरू हो जाएगी। रिवाज भी है। हाँ, अब देखो, हालांकि पेश नमाजों से 4 हर्फ मुझे ज्यादा ही आते हैं, मौलाना ने दिए हैं। और कई दफा ऐसा होता है कि मैं जाता हूँ, नमाज बाद जमात हो रही है, वो पेश नमाज मुझे कहता है किबला आप नमाज पढ़ाएं। मैं कहता नहीं, मनसब तेरा है, तू पढ़ा। हालांकि आलिम मैं पढ़ा हूँ, इल्म मेरा ज्यादा है, लेकिन चूंकि मनसब उसका है, मैं कहता हूँ तू पढ़ा। अब आज यहाँ देखो, अली का 11वां बेटा मुसल्ले में होगा, पीछे मुड़ेगा, यब्न मरियम
تقدم الی الصلاۃ، اے مریم زادے نماز پڑھا۔ نہیں، مولا نے یہ کیوں نہیں کہا ملک شوکت کہ یا عیسیٰ تقدم، کہ اے عیسیٰ آ گیا، نہیں اے مریم کے بیٹے آ گیا۔ اب عیسیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا منصب ہے، دو جواب دے رہا ہے۔ ایک کہتا ہے یبن رسول اللہ قد اقیمت لک الصلاۃ، نماز قائم ہی تیرے لیے ہوئی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، آج یہ اشرا جو ہو رہا ہے کس کے لیے ہوا ہے؟ کون پڑھے گا یہاں؟ بولو، غضنفر کے لیے نا، اور غضنفر کوئی نہ پڑھنے دو تو پھر تمہاری عقل کا ماتم کروں نا بھائی؟ جس کے لیے اشتہار چھپے، جس کے لیے اعلان ہوا، جس کے لیے مومن آئے، جس کے لیے سامعین جمع ہوئے، اگر وہ نہ پڑھے تو اشرا کرانے کا فائدہ؟ پھر یہی جرم تو کر رہا ہے مولوی کے چکر میں آ کے، جن کی وجہ سے نماز قائم ہو رہی ہے، اگر وہ ہی نماز میں نہیں ہے۔ اب اچھا، جس کے لیے میں نے جملہ بولا اور اپنے سامعین کو تکلیف دی، ایک جواب تو یہ دیا، کس نے؟ ابن مریم نے، چونکہ تیرے امام نے یہی کہنا ہے ابن مریم، عیسیٰ کہہ کے نہیں بلانا۔ چلو یہ چودھری یعقوب یہ رات بھی چودھری ارشد بتا ہی دوں، یہ ہم جیسے بے علموں کو درس دے گا امام؟ جب ہماری برابری مریم کا بیٹا نہیں کرتا، ہزارے ماؤں کے بچے ہماری برابری کرتے۔ اب ذہن میں ہے میرے سامعین کے، یہ بھول گئی نصارہ نے کیا کہا تھا عیسیٰ کو؟ شاباش۔ پچھلے محلے والوں کیا کہا تھا؟ ملک اظہر اپنے محلے والوں سے پوچھنا کیا کہا تھا؟ ابن اللہ، اللہ کا۔ اب میری طرف دیکھ، دوسرا جو جواب دے گا ہاتھ جوڑ کر کہے گا یبنا رسول اللہ کیف اتقدم علیک وقد امرنی اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ۔ کہتا ہے رسول کے بیٹے میں تیرے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں جبکہ اللہ نے مجھے روکا ہے کہ خبردار اللہ کے آگے کھڑا نہیں ہونا۔ بندوں سے ابن اللہ کہلوانا اور بات ہے، ابن اللہ سے یہ اقرار میرا امام کروا رہا ہے کہ ہمارے آگے کھڑے ہونا ایسا ہے جیسے اللہ کے آگے کھڑا ہو۔ اور اس دن عزیز پتہ چلے گا شریف کہ یہ کر کیا سکتے ہیں۔ جب ایمان سے کہو، آپ میں کوئی جتنا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، میرے علم کے بارے میں حتمی رائے دے سکتا ہے کہ میرے سینے میں کیا ہے، یا میں خود یا جو میرے اندر جھانک کے دیکھے وہ بتا سکتا ہے کہ غضنفر کتنا علم رکھتا ہے۔ کائنات کے علماء مجتہدین مفتی، ان کی تو کوئی حقیقت نہیں، آدم نہیں بتا سکتا ہے یہ کیا کر سکتے ہیں۔ آدم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے یہ مجھے بنا سکتے ہیں، آدم یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مجھے بنا سکتے ہیں۔ اب میں فیضان ملک کسی مجلس میں بسم اللہ کی تفسیر کروں اور کوئی یہ کہنا شروع کر دے چودھری ارشد کہ غضنفر بس بسم اللہ کی تفسیر جانتا ہے، اسے مارو گے نہیں؟ ہم تو اسے مفسر قرآن کہتے ہیں، پورے قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے۔ اس نے ایک مجلس میں بیان کی ہے یہ واقعہ ہے، علی نے آدم بنا دیا ہے یہ واقعہ ہے، وہ بنا کیا سکتا ہے یہ تو اس سے پوچھ رہا۔ دیکھے گا کسی نہ کسی شخص کی آنکھوں میں عین اللہ کے بیٹے کی آنکھیں گڑ جائیں گی۔ ادھر تو سوچتا تھا ابراہیم پر آگ کیسے گلزار ہوئی؟ چل جہاں آگ جلا ہزاروں من لکڑی چلا اور یا علی کہہ کے گھس جا، تو خود گلزار کر کے دیکھ کہ کیسے ہوتی ہے۔ پھر دوسری کی طرف دیکھے گا ادھر تو یہ سوچتا تھا داؤد پہ لوہا کیسے مون ہوا؟ اٹھا کوئی شتیر لوہے کا اور ہم 14 میں سے کسی کا نام لے کے موڑ خود مون کر۔ تو سوچتا تھا سلیمان بن داؤد کا تخت دوش ہوا پہ محو پرواز کیسے رہتا تھا؟ کہے یا علی اور اڑ جا۔ تو سوچتا تھا عیسیٰ پرندہ کیسے خلق کرتا تھا؟ چلو وہ تو پانی ملاتا تھا، خالی مٹی اٹھا، ہم میں سے کسی کا نام لے اور جو چاہے بنا لے۔ اور ملک اظہر وہاں میرا امام کہے گا آج کے بعد آدم سے لے کر میرے بابا عسکری تک ہر حجت نے جو کیا وہ میری رعیت کرے گی، میں آج کے بعد وہ کروں گا جو وہ کرتا ہے۔ کے پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا۔